اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 92 پہلا تموتھیوس۔ مگر اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ پہلا تموتھیوس پہلا باب تا 6 باب۔ پولس کا خط پہلا تموتھیوس کے ساتھ ساتھ دوسرا تموتھیوس اور تیتس کو پاسبانوں کا خط بھی کہا جاتا ہے۔ پولس کے دمشق کی راہ پر یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے اگرچہ یہ ایک غلط جوش تھا، وہ خدا سے محبت کرتا تھا اور یسوع مسیح سے ملنے کے بعد سے وہ تنہا رہتا تھا۔ اپنی ساری زندگی خدا کے ساتھ چلتا رہا اس لیے کہ وہ صرف یسوع مسیح سے محبت کرتا تھا۔ پولس کے لیے تیموتھیوس ایمان کا فرزند اور ایمان کا ایک ساتھی تھا، اور وہ خدا کی بادشاہی کے لیے خدا کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک وقف پاسبان ساتھی کارکن بھی تھا۔ یہ خدا مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے۔ پولس نے تیموتھیوس کو نصیحت کی کہ اسے بطور ایک پادری کس چیز کے بارے میں محتاط رہنا اور اس کے خلاف حفاظت کرنا چاہیے۔ پولس نے پہلے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ دوسری تعلیم نہ سکھائیں اور نہ اپنے آپ کو کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں میں وقف کریں، کیونکہ یہ ایمان میں خدا کی فراہمی کے حصول کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تنازعات کو فروغ دینا ہے۔ لہٰذا پولس کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ اس کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں۔ یسوع مسیح سے ملاقات سے پہلے پولس شریعت کے لیے حد سے زیادہ جوش و جذبہ رکھتا تھا اور خود کو شریعت میں ماہر سمجھتا تھا، تاہم پولس اس شریعت کو جانتا تھا جو یسوع مسیح کے بغیر تھی، جس میں یسوع مسیح کو خارج کر دیا گیا تھا۔ اس لیے پولس نے کہا کہ شرعی لوگ وہ لوگ تھے جو جھوٹے عقائد کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے آپ کو کہانی اور بے انتہا نسب ناموں سے وابستہ کرتے ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں۔ پولس نے جو اس شریعت میں بخوبی ماہر تھے، یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے کلام کو پوری طرح سے سمجھا اور شریعت کے بارے میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرط یہ کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گنہگاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ لیکن اب پولس شریعت پر قائم نہیں رہا بلکہ کہا، یہ خدا مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی۔ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ پولس یسوع مسیح کا اسے بااختیار بنانے پر مشکور تھا، کیونکہ اس نے پولس ایک سابقہ کفر بکنے والے، ستانے والے اور بے عزت کرنے والے کو سپرد کیا تھا، اور جس وجہ سے پولس نے کہا کہ وہ پولس کے ساتھ ہمدرد تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ یہ ایمان لاتا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، پولس کو یسوع مسیح نے بلایا تھا۔ اس کے اعمال ایسے تھے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پولس کی رسالت تھی۔ پولس خدا کی مخالفت کرتا تھا اور یسوع مسیح کو ستانے والا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا اور اس پر خدا کا رحم ہوا۔ یہ وہ خوشخبری ہے جس کا ہر ایک مستحق ہے، اور یسوع مسیح گنہگاروں کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پولس نے گنہگار ہونے پر فخر کیا۔ اس نے فخر کیا کہ نہ صرف وہ گنہگار ہے بلکہ یہ کہ وہ گنہگاروں میں بدترین تھا، کیونکہ جہاں گناہ بڑھا فضل اور زیادہ بڑھا۔ وہ شکر گزار تھا کہ اسے گنہگار ہونے پر پایا گیا، کیونکہ خدا کی رحمت حاصل کرنا اور ایک ایسے گنہگار کی حیثیت سے نجات پانا جس کو اس دنیا میں یسوع مسیح کی ضرورت ہے غیر معمولی اہم ہے۔ بجائے خود کو یسوع مسیح کے ایک راست باز شخص کی حیثیت سے دیکھنا، بائبل یہ کہانی بتا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولس نے یہ جانتے ہوئے کہ کیوں اس پر رحم کیا گیا کہا، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ یہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نے کیوں ہمیں فضل بخشا۔ یہ ہم میں نہیں رکنا چاہیے بلکہ خدا کا فضل ہم میں سے گزر کر آگے جانا چاہیے۔ چنانچہ پولس نے سارا عزت اور جلال خدا کو دیا۔
اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے۔ اب پولس نے خدا کے کلام کے ساتھ تیموتھیوس کو حکم دیا ہے کہ ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے۔ نیت کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، لہٰذا پولس پھر تیموتھیوس کو نصیحت کرتا ہے کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ نجات مکمل طور پر خدا کے فضل سے ملتی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں جو نجات کے بعد یسوع مسیح کے ساتھ چلتا ہے خدا کا فرزند بننے کے لیے نہ کہ دنیاوی چیزیں پانے کے لیے ایک اچھی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ درمیانی بھی ایک یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ صرف ایک خدا ہے اور خدا اور انسان کے بیچ درمیانی بھی ایک ہی انسان یسوع مسیح ہے، کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں ملتی۔ یسوع مسیح خدا کا کامل بیٹا ہے، خدا ہے اور کامل انسان ہے جو گنہگار کے گناہ کی قیمت ادا کرنے آیا تھا۔ اسی یسوع مسیح نے اپنے آپ کو فدیہ کے طور پر دیا، اور پولس ایک رسول تھا جسے یسوع مسیح کی منادی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے پولس نے کہا بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ تاہم عورتوں کے بارے میں اس نے کہا اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارے، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے، جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ اب تک یہ اچھی بات ہے۔ اس وقت غیر قوموں کے مذاہب کے کاہنوں میں بہت سی خواتین تھیں، اور چونکہ ان کے بالوں کا انداز اور لباس نمائشی تھا، اس لیے پولس ان نمونوں پر عمل نہ کرنے کے لیے محتاط تھا۔ لیکن پھر پولس نے کہا عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے۔ اگر جملہ اس طرح موصول کیا جائے تو عورت کچھ نہیں کہہ سکتی ہے اور نہ کچھ کر سکتی ہے، اور صرف مرد کی پیروی کرے۔ لہٰذا اگر آپ اس عبارت کو دوبارہ دیکھیں تو یہ ایسے نظر آتی ہے۔ پولس نے نہ صرف تیموتھیوس میں بلکہ کرنتھیوں کی کلیسیا اور افسیوں کی کلیسیا میں بھی یہی بات کہتے ہوئے کہا عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں بھی لکھا ہے، اے بیوی اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسی خداوند کی۔ کیونکہ ابتدائی کلیسیا کے وقت تک جب پولس کا خط لکھا گیا تھا عورتوں کی معاشرتی حیثیت بہت کم تھی۔ یہودی معاشرے میں بھی یہی تھا، خواتین کو مردم شماری میں شامل نہیں کیا گیا تھا، ان کی بہت کم تعلیم تھی، اور یہاں تک کہ خواتین کو وجود کے بجائے قبضے کی اشیاء سمجھا جاتا تھا، اسی لیے کثرت ازدواج کی قانونی طور پر اجازت دی گئی تھی۔ تاہم ابتدائی کلیسیا کی تشکیل کے ساتھ ہی کلیسیا کے اندر واقعی ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ چرچ میں وہ لوگ جو اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ روحانی جماعت بیرونی عوامل جیسے مال، پس منظر یا تعلیم کی وجہ سے نہیں، روح القدس میں یسوع مسیح کے نام پر جمع ہونے والی ایمان کی جماعت تھی، اور خواتین کے رجحان کے بہت سے حصے تھے جو بائبل میں بیان کردہ روح القدس کے پھل کے لیے زیادہ مناسب تھے، اور کلیسیا میں خواتین کی حیثیت میں اضافہ ہوا، اور اس وقت سے کلیسیا میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ تاہم چونکہ یہ تبدیلیاں بہت جلد کی گئی، لہٰذا مسائل پیدا ہو گئے۔ کلیسیا میں پولس کے الفاظ ایک مسئلہ بن گئے، اس لیے نہیں کہ عورتیں مردوں سے کم تر تھیں، بلکہ کچھ خواتین کی بے اختیاری روکنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس نے کلیسیا میں پریشانی میں مبتلا لوگوں سے کہا کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، انہیں بولنے کی اجازت نہیں بلکہ تابع رہیں۔ محض خواتین سے بات کرنے کے بجائے وہ ان لوگوں سے بات کر رہا تھا جو کلیسیا میں پریشانی کا سبب بن رہے تھے۔ اسی لیے بائبل ایک کتاب ہے، بائبل کے بہت سے مصنف ہیں، لیکن مصنف ایک خدا پاک روح ہے۔ پولس نے خواتین کو نظر انداز نہیں کیا۔ دوسرے خطوط میں پولس نے واضح طور پر کہا نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ پولس پھر پاسبانی خط کے نقطہ نظر سے کلیسیا میں عہدوں کے کردار کا اہتمام کرتا ہے۔ سب سے پہلے نگہبان کے لیے اس نے کہا یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو،
ना तकरारी ना जरदोस्त अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नौ मुरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं अबलीस की सी सजा ना पाए, और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में ना फंसे। और खादमों के लिए उसने कहा, इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरें तो खिदमत का काम करें। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार। खादम एक एक बीवी के शौहरों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यस्सु पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहा गया। बहरहाल कलाम का मरकज खुदा की मोहब्बत और यीशु मसीह के फजल को खुदा के सामने रखना है, ना कि लोगों के सामने। रूहुल कुद्स से मामूर होकर लोगों की खिदमत करना और उसे खुदा के हुजूर करना, सिर्फ खुदा के लिए, ऐसे दिल से जो इंसानों की नहीं खुदा की खिदमत करता है। ये घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया हक का सतून और बुनियाद है। पौलुस ने उम्मीद की कि जल्द ही इफिसस में तीमुथियुस की कलीसिया के पास जाएगा, लेकिन सूरत हाल मुश्किल थी और उसने खत भेजा। उसका ज्यादातर हिस्सा पहले ही कहा गया था जब उसने तीमुथियुस को इफिसस की कलीसिया में छोड़ा था, लेकिन वो फिर ये सिखा रहा था कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए, और ये यीशु मसीह है जो कलीसिया के कोने का पत्थर बना। यही वजह है कि पौलुस ने कहा, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। खुदा के कलाम और दुआ से पाक है। पौलुस ने ईमान में अपने प्यारे बेटे तीमुथियुस से कहा कि रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। हम इस हिस्सा को देख सकते हैं, यहाँ तक कि जो लोग ईमान में रहते हैं वो भी थोड़ी देर के लिए धोखे में आ सकते हैं, या खुद उनका ख्याल था कि उन्होंने उस पर यकीन किया है, लेकिन हकीकत यह है कि यह हकीकी ईमान नहीं था और इसी वजह से वो छोड़ गए। अहम बात यह है कि जो लोग खुदा की वाज़ेह बुलाहट पर सच्चा यकीन रखते हैं वो कभी भी इस ईमान को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। जो लोग अपने ईमान से रूगर्दानी करेंगे वो फिर भी ऐसी तालीमात की तबलीग करेंगे जो शरीयत से इनहराफ नहीं करती है और झूठे आदमियों की रयाकारी के बायस आती है, जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। फिर पौलुस ने कहा कि खुदा की पैदा की हुई हर चीज़ अच्छी है और कोई चीज़ इनकार के लायक नहीं, बशर्त ये कि शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। यीशु ने कहा, और सच्चाई से वाकिफ होगी और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। लिहाजा यीशु मसीह के वसीले से गुनहगार अपनी जानों की आज़ादी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीयत को छोड़ सकते हैं। शरीयत के पाबंद होने के बजाय शरीयत के साथ चलना है। इसीलिए पौलुस ने कहा, लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदा मंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। अगर बेदीन और जिस्मानी तरबियत से कुछ ना लेना देना शरीयत पसंदी है तो फिर दीनदारी जो हर चीज के लिए कुदरत रखती है वो शरीयत का करदार है। इसीलिए पौलुस ने कहा, और उसके लिए हम मेहनत और जांफिशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, खास कर ईमानदारों का मुनज्जी है, इन बातों का हुक्म और तालीम दे। इन्हीं में मशगूल रह ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। पौलुस ने तीमुथियुस को बहैसियत पासबान कहा, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तो ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। जब तक मैं ना हूँ, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जो रह। उस नेमत से गाफिल न रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी नजात का बाइस होगा। एक रूहानी बाप की हैसियत से हर लफ्ज शदीद ख्वाहिश से लबरेज था। बाज अच्छे काम भी जाहिर होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वो भी छुप नहीं सकते।
اس کے بعد ایک باپ کے دل سے پولس نے تیموتھیوس کو، جو بطور ایک پادری ارکان کی دیکھ بھال کرتا تھا، مختلف پاسبانی ہدایات بتائیں۔ پولس نے کہا کہ کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، جوانوں کو بھائی جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر۔ اور پولس تیموتھیوس کو بیوہ عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، اور واقعی بیوہ کیسی ہونی چاہیے۔ تنہا شخص کو ہمیشہ خدا سے اپنی امید رکھنی چاہیے اور دن رات دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ کس طرح ایک نوجوان بیوہ عورت کو عیش و عشرت پسند نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بیوہ جو اپنے رشتہ داروں میں ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کریں، اور ان کی عمر کے بارے میں جو بیوہ کی حیثیت سے اس فہرست میں شامل ہوں گے اور اچھے کاموں کے ثبوت کی بات کرتا ہے، اسے محض سست نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو بیکار باتیں بولتے ہوئے اوروں کے کام میں دخل دے۔ اسی وجہ سے اس نے کہا کہ نوجوان بیوہ دوبارہ شادی کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تک کہ اگر وہ اس زمین پر بیوہ ہو جائیں تو بھی انہیں اپنے دلوں کو اس دنیا میں نہیں رکھنا چاہیے، اور اپنی بقایا زندگی ان لوگوں کی طرح بسر کرنی چاہیے جو خدا کی بادشاہی کو قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی حیثیت سے جو خدمت کرتے ہیں۔ بصورت دیگر دنیا داری اور عیش و عشرت میں پڑنا ایک مردہ کی طرح ہے جو زندگی بسر کر رہا ہے۔ پولس نے بزرگوں کو بھی یہی پاسبانی مشورے دیے۔ اس وقت کے بزرگ آج کے خادموں کی طرح مذہبی کارکن تھے، اسی لیے پطرس اور یوحنا نے بھی بزرگوں کی حیثیت سے اپنی پہچان کروائی۔ سب سے بڑھ کر پولس نے کہا کہ بزرگوں کو منادی اور تعلیم پر سخت محنت کرتے ہوئے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ نیز بطور ایک پادری اس نے تیموتھیوس سے کہا کہ ان باتوں پر بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا۔ اس نے انہیں نصیحت کی، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ جس طرح گناہ ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح اچھا کام ظاہر ہو جاتا ہے اور چھپ نہیں سکتا، لہٰذا سب کچھ لوگوں کے سامنے نہیں خدا کے سامنے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پولس نے نوکروں سے کہا کہ وہ اپنے مالکوں کو کمال عزت کے لائق جانے، خاص کر اگر مالک ایماندار ہیں، ان کو مسیح یسوع میں بھائی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ جانے، بلکہ اس لیے زیادہ تر ان کی خدمت کرے۔ مگر اے مرد خدا، تو ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ پولس پادری تیموتھیوس سے کہتا رہا کہ وہ لوگ جو حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں کرتے ہیں، جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، بلکہ انہیں بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف اسباق بولتے ہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ اور دینداری کے سبق پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پولس نے کہا کہ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ تمام قیاس آرائیاں، کشمکش، بدگوئیاں اور بدگمانیاں ان سب لوگوں کے لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سب کچھ ہے۔ لہٰذا پولس نے مسلسل کہا، دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں، جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قناعت تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم پوری طرح سے تسلیم کر لیں کہ اس دنیا میں زندگی ایک پردیسی کی زندگی ہے، اور خدا کی بادشاہی کی امید رکھیں اس ساری دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں کے جواب میں، جیسے تیموتھیوس الگ نہیں ہو سکتا۔ پولس نے نصیحت کی، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک۔ اب پولس نے یہ کہہ کر تیموتھیوس کو ایک آخری نصیحت کی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ، کیونکہ خدا مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ بقا صرف اسی کو ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا پولس نے دوبارہ اس دنیا کے امیر لوگوں سے کہا کہ مغرور نہ ہو اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔
बाप के दिल से पौलुस ने तीमुथियुस से कहा है, तीमुथियुस इस अमानत को हिफाजत से रख और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर, क्योंकि यहाँ वो लोग हैं जो इन बेकार और बेमानी बातों और गलत इल्म की पैरवी करते हैं और ईमान से भटक चुके हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ खुदा के फजल से हो सकती हैं। पौलुस जो यीशु मसीह से मिला और मर्द खुदा बन गया, यीशु मसीह का खादम था, अगरचे वो गुनहगारों में बदतरीन था। यीशु मसीह के वसीले से उसने इस दुनिया के फख्र को कूड़ा समझा और यीशु मसीह के खादम की हैसियत से अंजील के लिए काम किया, क्योंकि यीशु मसीह पौलुस का मालिक बन गया था। वो कहानी, यीशु मसीह की कहानी जो पौलुस का मालिक बन गया, बादशाहों के बादशाह जो इस दुनिया में खादिम बनकर आया की कहानी और लोगों की कहानी जो यीशु मसीह को अपना मालिक समझते हैं, जारी है।